أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. Katakanlah, Dialah yang telah menciptakan kalian, lalu menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, dan akal pikiran. Tetapi sedikit sekali dari kalian yang mensyukurinya. Ini ayat kita banget ya, karena kita juga sering ngerasa pendengaran kita belum dipakai untuk ibadah, penglihatan kita belum dipakai buat ibadah, dan pikiran kita juga masih jarang banget dipakai buat ibadah. Kita malah lebih sering memakai telinga dan pendengaran kita buat dosa. Kita sering menjadikan pandangan kita itu hanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan pikiran kita sering lupa kepada Allah. Kita sering ingat hal-hal yang lain, kita ingat makhluk, kita terus ingat orang yang kita cintai, tapi kita sering lupa sama Allah. Itulah kenapa kita dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang mampu kita syukuri dari nikmat-nikmat Allah. Ini salah satu renungan penting di surat Al-Mulk. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim.
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Di ayat terakhir ini Allah nanya sama kita tentang kekuasaannya. Karena Allah pengen kita nggak ragu sama sekali tentang Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa apa aja yang dia kehendaki. Sehingga harusnya kita berserah diri kepada Allah. Makanya Allah nanya di ayat terakhir, coba kalian sebutkan, kalau sumur kalian menjadi kering, kalau tanah kalian menjadi gersang, kalau sungai-sungai kalian nggak lagi mengalir, maka siapa yang mendatangkan untuk kalian air yang jernih? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menjadikan tanaman-tanaman kita bisa tersirami dengan air lalu tumbuh dan kita menikmati hasilnya? Siapa yang menjadikan sumur-sumur kita menjadi penuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa memelihara kita. Itu Allah baru ngasih satu contoh, yaitu air ketika kita dalam musim kemarau yang panjang. Kalau dalam contoh ini aja kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Allah lah yang selama ini ngasih kita rezeki, ngasih kita pemeliharaan. Terus kenapa kita nggak berserah diri aja sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hati kita menjadi tenang? Kenapa kita nggak memperbaiki hubungan kita dengan Allah sehingga ketika kita butuh Allah, Allah akan membantu kita? Makanya Allah bertanya tentang surat Al-Mulk, surat tentang kekuasaan Allah. Allah nanya, kalau sumur kalian kering, siapa yang mendatangkan kalian air yang jernih? Itu ada pertanyaan akidah yang kita hanya bisa menjawabnya dengan iman, bukan dengan lisan. Yakin gak kita yang mendatangkan air itu Allah? Yakin gak kita bahwa yang memelihara itu Allah? Yakin gak bahwa yang memberi rezeki itu Allah? Sehingga kita gak boleh merasa kecil hati, putus asa hanya gara-gara kita kehilangan seseorang yang berpengaruh bagi kita. Hanya gara-gara kita kehilangan seseorang yang kita berharap dia bisa bantu kita. Hanya gara-gara kita ditinggalkan oleh makhluk. Lah, masih ada Allah bersama kita. Sehingga kalimat Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir kalau kita lapar. Jangan khawatir kalau kita sedang gak punya rezeki. Karena Allah yang mendatangkan air hujan, maka Allah juga yang bisa mendatangkan rezeki untuk kita. Kita baca sekali lagi dengan renungan akhir dari ayat surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum